السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے ہماری ہمیں خیریت ہے۔ سوالات آپ کے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے سوالات ہوں گے اس طرح ہم جواب دیں گے، لہٰذا آپ اچھے سوالات بھیجا کریں، انشاءاللہ ہم جواب ضرور دیں گے۔ آج جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا، ایک حدیث پوچھی گئی اور پوچھا گیا کہ یہ واقعتاً حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی عورتوں کا فتنہ جو ہے وہ زیادہ تر ہے۔ اب اس میں خواتین ہم پر ناراض نہ ہو کہ بھئی مفتی صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ بھئی ہم پر ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم پر، کوئی کسی مفتی صاحب پر، کسی بیان کرنے والے پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، ہمیں انہیں بیان کرنا ہے اور حقیقت حال کو واضح کرنا ہے، اور ہم جب اس کی تشریح کریں گے اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ خواتین ہم پر ناراض نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ صحیح مسلم کے اندر کتاب الرقاق کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر جو ہے وہ باب ما جاء فی تحذیر فتنۃ النساء، باب ما جاء فی تحذیر فتنۃ النساء، ان ابواب کے تحت، ان چیپٹرز کے تحت یہ حدیث ان کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو عربی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے کہ یہ بات کیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حدیث کن کن کتابوں میں موجود ہے۔ دیکھیں اب اس حدیث کی تشریح کیا ہے۔ دیکھیں حدیث کا مطلب، فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا معنی آزمائش ہوتا ہے نا، کہ بندہ آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جہاں پر دیگر فتنے بھی ہوں گے، مال کا فتنہ ہے، دنیا کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت کا فتنہ ہے، دیگر فتنے بھی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے مردوں کو ملے گا، پہنچے گا، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو چست اور ٹائٹ کپڑے پہن کر نکلتی ہیں، اب یہ مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ بلا وجہ میک اپ اور کریم کر کے نکلیں گی، یہ مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ اور بعض گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خواتین میں لڑائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مردوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عورت ہوتی ہے، ایک خاتون ہوتی ہے، اس کے ہزاروں عاشق ہوتے ہیں، پھر جس کی وجہ سے لڑائی اور فتنے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عورتوں کا فتنہ جو ہے مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں ساری کی ساری خراب ہیں، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو عورتیں اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلاتی ہیں، ان کے طریقوں پر عمل کرتی ہیں، تو پھر وہ رابعہ بصریہ بھی بن جاتی ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ولایتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، ان کے احکامات پر عمل کریں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں۔ یقیناً جب وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گی تو وہ فتنہ نہیں ہوگی، پھر وہ اللہ کی ولی اور دوست بن جائیں گی، اور اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔